کیونکہ کوئی یہ سمجھے کہ ملک سے مراد سب کچھ ہے، کسی حکمراں کو کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے حکمران تو معاذ اللہ پتہ نہیں ہلتا، تو کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زمین پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حکمراں کے تابع نہیں ہیں۔ ہوا چل جائے تو حکمراں کے بس کا نہیں کہ وہ اسے روکے، بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے تو حکمراں کتنے بے بس لگتے ہیں، وہ اسے روکنے کی تدبیر کرنا یہ بھی من جانب اللہ توفیق ہوتی ہے، لیکن اس سے ہونے والے نقصان کو مکمل طور پر روک لینا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو ان کے بس کا بھی نہیں ہوتا۔ تو وہی بات ہے کہ بارش، اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو حکمراں کے بس کا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام تر حکومت جو انسان کو حاصل ہے وہ اجسام پر حاصل ہے، جسموں پر حاصل ہے، باقی فیصلے جو ہے کرنا یہ اس کے بس کے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عوامی فلاح کے لیے فیصلے کرتا ہوں، تو عوامی فلاح میں یہ فیصلہ شامل نہیں ہے، یعنی فیصلے نافذ وہیں سے ہوتے ہیں، یدبر الامر، تدبیر امور جو ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے۔ اور اب دوبارہ اسی موضوع کی طرف کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلت دے۔ اب ذلت اگر دے کسی کو تو وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ نیک لوگوں پر جو مشکلات پڑتی ہیں اس کو معاذ اللہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی ذلت ہے، وہ ان کا امتحان ہے۔ دیکھیے برے اعمال جو ہیں اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوتی ہے وہ ہے ذلت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سزا ہو جس کے بعد قیامت کو اس سے معاف کر دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ یہ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیے مومن کے لیے ذلت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کافر کے لیے ذلت اس کے کفر کی وجہ سے رہتی ہی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ذلت آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ دنیا میں ذلیل ہو یا نہ آخرت میں ضرور ہوگا، لیکن مومن اسے آخرت میں عزت کا تاج پہنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو مومن اور کافر کے معاملات میں بہت فرق ہے۔ اب وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت دے، تو بظاہر مسلمان کو کمزور ثابت کر کے یا لوگوں کی نظر میں جس چیز کو لوگ ذلت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ذلت نہ ہو، وہ اس کا امتحان ہو اور وہی اسے باعزت بنا رہی ہو چیز۔ تو مسلمان کے لیے یہ تصور کہ معاذ اللہ اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ کافر کا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کافر کو اگر کچھ تھوڑی بہت عزت، یعنی پہلی بات تو یہ کہ کفر کا ہونا ہی اپنی جگہ ایک بڑی مصیبت ہے اس کے لیے۔ کفر کے ہوتے ہوئے باعزت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باعزت سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی باعزت بھی ہو جائے اس دنیا میں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل تو وہی ہے کہ کفر کسی کو دائمی عزت نہیں دلا سکتا، اور وہ بھی اللہ کی نظر میں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات اصول کے خلاف ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے۔ اب اگر اس آیت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو جسے ملک ملتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے، جس سے ملک چھنتا ہے اسے ذلت ملتی۔ تو جسے چاہے ملک واپس لے کر یعنی ذلت دے، اور جسے چاہے ملک عطا فرما کے عزت دے۔ پھر فرمایا بیدک الخیر، کہ اسے خیر پر قدرت ہے، خیر اس کا ہے۔ بات یہ ہے کہ بے شک وہ خیر کا بھی خالق ہے، بے شک وہ شر کا بھی خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اس کی طرف کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شر ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اور خیر جو ہے وہ تو ہے ہی اس کا، اور اس کے توفیق بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔
تو خیر و شر کا مالک بے شک وہی ہے، لیکن علماء نے شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ مثلا کسی انسان پہ اگر مصیبت ہوتی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ذرا سے مشکل پڑ جائے تو انسان کہتا ہے بھائی اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، اللہ نے معاذ اللہ بڑا ظلم کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تو اب ظلم کی نسبت، ظلم چونکہ شر ہے تو ظلم کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔